اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان مبارک جیسا عظیم الشان، مقدس، بابرکت، عظمت والا مہینہ عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی یہ توفیق ہوئی کہ اس ماہ مبارک میں جو رمضان کے اعمال ہیں، روزہ، تراویح، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار اور دیگر نفلی عبادتوں کا اللہ پاک نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب وہ اعمال کر کے آج اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر حاضر ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ جو امت محمدیہ کے لیے بخشش کا اور مغفرت کا مہینہ بن کر آیا تھا، یقین جانیں بہت ہی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ اور بہت ہی جلدی ہمارے درمیان آیا اور نکل بھی گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور چلا بھی گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ پاک دنوں کے اندر سے برکت کو نکال لے گا۔ سال اس طرح گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، مہینہ اس طرح گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، ہفتہ اس طرح گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے، اور دن اس طرح گزرے گا جیسے گھنٹہ گزرتا ہے، اور گھنٹہ اس طرح گزرے گا جیسے کہ چند منٹ۔ اور آج ہم دیکھیں کہ آج دنوں کے اندر سے برکت نکل گئی۔ پہلے رمضان کے مبارک مہینے کا خوب انتظار کیا جاتا تھا، رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا، رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا، اور جب رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا تھا تو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر وہ برکتیں ہوا کرتی تھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ کافی مہینہ ہو گیا رمضان کو آئی۔ اور اب تو رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور ہمارے درمیان سے نکل گیا۔ تو رمضان کی بہت فضیلتیں ہیں، سچی خوشی تو انہی کی ہے جن لوگوں نے رمضان کے احکامات پر عمل کیا۔ رمضان میں جو احکامات اللہ پاک نے ایمان والے کے لیے عطا فرمائے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جب تم رمضان کا مبارک مہینہ پاؤ تو اس مبارک مہینے کے جو احکام ہیں ان میں سے ایک ہے کہ تم روزہ رکھو۔ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کا رکھنا فرض ہے۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے درمیان آئے، تم رمضان کے مبارک مہینے کو پاؤ، فلیصم، تو تم روزہ رکھو۔ لیکن اس ماہ مبارک کے اندر اگر کوئی سخت بیمار ہے، مریض ہے، کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے مزید تکلیف میں پڑ سکتا ہے، اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے۔ یا کوئی مسافر ہے، لمبا سفر ہے، اور وہ روزے کی حالت میں اگر سفر کرے گا تو اس کی جان کا خدشہ ہے کہ وہ روزے کو توڑ دے گا یا سفر میں برداشت نہیں کر پائے گا،
تو اس کے لیے بھی چھوٹ ہے. اور چھوٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب اس کے لیے روزہ معاف. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ ان حالت میں روزے کو چھوڑ دے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب وہ اپنے مرض سے صحت پا جائے، جب وہ مسافر سے مقیم ہو جائے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اب جو رمضان کے مبارک مہینے کے جتنے روزے چھٹے ہیں ان روزوں کو ادا کرے، ان روزوں کو رکھے. اگر پورا مہینہ تم نے روزہ نہیں رکھا اور سفر میں رہے تو اب جب تم مقام پر آ جاؤ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں کے اندر روزے کو رکھو. یہ اتنا آسان دین اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے، اور اللہ پاک اس دین کو دے کر کے ہمارے درمیان آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ پاک چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ہم آسانیاں پیدا کریں. مشقتوں اور تکلیفوں کے درمیان رہ کر کے اللہ اپنی بندگی کروانا نہیں چاہتے کہ بندہ تکلیف میں بھی ہو، مصیبت میں بھی ہو، مشقت میں بھی ہو، پھر بھی ہماری اطاعت کرے، ہماری فرما برداری کرے. اللہ آسانیاں پیدا کرنے چاہتے ہیں. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ پاک تنگی کے ساتھ اپنے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے بندے کو آمادہ نہیں کرتے. اور یہ رمضان کے مبارک مہینے جو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، اس مہینے کے چند دن ہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، چند دن ہے، اس کو تم پورا کرو. اور چند دن سے مراد یہ ہے کہ تم 29 کا روزہ رکھو پھر چاند دیکھو. اگر چاند نظر آ جائے تو 29 روزہ مکمل کر کے دوسرے روز افطار کرو. اور چاند 29 کو نظر نہ آئے تو 30 روزہ مکمل کریں. جیسے کہ آج ہم نے 30 روزہ مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو کس طرح سے آؤ؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ گھر تشریف لے جاتے تھے، غسل کرتے تھے، اور اپنے کپڑوں میں سے جو خوبصورت کپڑا ہوتا ان کپڑوں کو زیب تن کرتے، خوشبو لگاتے، مسواک کرتے، اور میٹھی چیز کھا کر کے عیدگاہ کی جانب تشریف لے جاتے. میٹھی چیز گھر میں کچھ ہوتی نہیں تھی سوائے کھجور کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر کے عید کی نماز کے لیے نکلا کرتے تھے. یہ سنت ہمارے درمیان سے چھوٹ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاق عدد کھجور کھا کر کے عید کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے. ہم اس سنت کو زندہ کریں کہ عید کی نماز کے لیے جب نکلے تو باکس میں کھجور لے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے. اس کے بعد عیدگاہ پر اپنے بچوں کو لے کر کے نکلے. اس سنت کو زندہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر کے، منہ میٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ کی جانب نکلا کرتے تھے. اور جس راستے سے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں اور راستہ بدل دیتے تھے. عیدگاہ جانے کے بعد پہلے آپ نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے، اور دعا کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، وفود سے ملاقات کرتے، کچھ کھانوں کا انتظام ہوتا، کچھ ملاقات کا انتظام ہوتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. ہمیں عید کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز کس طرح کا عمل کیا کرتے تھے اور ہم کس طرح کا عمل انجام دیتے ہیں.
خوشی اللہ پاک نے عطا فرمائی تو خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، لہو و لعب میں مشغول ہو جائیں اور دنیا کے کاموں کو اس حد تک کے آگے بڑھا دیں کہ ہم اللہ ہی کے احکام سے غافل ہو جائیں۔ نہیں، اللہ پاک نے خوشی کا موقع دیا تو روزانہ 5 نمازیں ہیں اور عید کے دن 6 نماز، اور اس عید کی نماز کے اندر بھی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی کبریائی کو بیان کرو۔ 5 نماز کے اندر اتنی تکبیر نہیں ہوتی جتنی تکبیر عید کی نماز میں ہوتی ہے، 6 زائد تکبیریں ہو جاتی ہیں، 6 زائد تکبیریں، یعنی خوشی کے موقع پر ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، یہ سچی خوشی ہے۔ اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک وہ خوشی عطا فرماتے ہیں کہ جو خوشی منانا نہیں پڑتی ہے، فطری طور پر اللہ خوشی دیتے ہیں۔ روزہ افطار کے وقت خوشی کا وہ موقع ہوتا ہے کہ خود بخود نیچرلی قدرتی خوشی ملتی ہے۔ بندہ جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے، سحری کے وقت برکت کا کھانا ہوتا ہے، 3 ساڑھے 3 بجے جو کھانا سحری کا کھایا جاتا ہے، آپ یقین جانیں پورا سال کسی کو 3 بجے اٹھا کر کے آپ پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاؤ، وہ لذت نہیں ملے گی جو لذت سحری کے کھانے میں ہے۔ ویسا پیٹ بھر کر کے نہیں کھائے گا جیسا سحری میں کھاتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے اور کوئی صحابی گزرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آؤ اور آ کر کے برکت کا کھانا کھا لو، برکت کا کھانا۔ تو سحری اور افطاری یہ بھی اللہ کا بڑا انعام، جن لوگوں نے رمضان کے روزوں کو رکھا ہے ان کے لیے سچی خوشی آج ہے۔ آج اللہ پاک نے انعام دینے کے لیے بلایا ہے، آج اعزاز و اکرام کرنے کے لیے بلایا ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر کے جتنے مذہب ہیں، جتنی قومیں آباد ہیں، ان قوموں کو کے جو تہوار ہیں ان تہواروں پر وہ خوشی سوچ کر کے مناتے ہیں اور زبردستی منانا پڑتی ہے۔ عیسائی لوگ 25 دسمبر کو کرسمس کے نام سے عید مناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدائش پر 1 دن کی خوشی ہوتی ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد وہ خوشی نہیں رہتی۔ آج ایک زمانہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے، اور تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو 25 دسمبر کی تاریخ ملتی بھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ یہودیوں کا جو تہوار ہے وہ دیکھ لو، برادران وطن کا جو تہوار ہے وہ دیکھ لیں، لیکن اسلام کی جو خوشی ہے وہ بن مانگے خوشی ملتی ہے، فطری طور پر ملتی ہے، نیچرلی اور قدرتی طور پر اللہ پاک خوشی دیتے ہیں۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، اب تراویح نہیں پڑھنا ہے، حالانکہ روزہ رکھے تھے 30واں، تو 30واں روزہ رکھنے کی وجہ سے چاند دکھنے کے بعد بھی تراویح پڑھنا تھی، خوشی کا دن تو عید کے دن سے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تم نے عید کا چاند دیکھ لیا، خوشی کا چاند دیکھ لیا، اب تم پر تراویح نہیں، اب یہاں سے خوشی مناؤ کہ جو فرض نماز عشاء کی پڑھو، وتر پڑھو، جو اذکار ہے وہ کرو۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جو عید سے پہلے کی رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، وہ بھی انعام کی رات ہے، اس رات میں اللہ کو یاد کرو، اس رات میں اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، وہ رات بہت بابرکت ہے، اس میں اللہ پاک بندوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور بندوں سے پکار کر کہتے ہیں ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی کچھ سوال کرنے والا جو جائز ہو اللہ پاک اس کے سوال کو پورا کرے۔ جو گزشتہ رات گزری ہے وہ بہت بابرکت رات ہے،
لیکن ہم اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، بازاروں میں جا کر، مارکیٹوں میں جا کر، چوک چوراہوں پر رہ کر کے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کچھ قرآن کی تلاوت ہو جائے، کچھ ذکر اذکار ہو جائے، تہجد کا پڑھنا ہو جائے، انعام کی رات ہوتی ہے، اس رات سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ اب تو وہ رات گزر گئی، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ایک چانس اور دے دے، رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا دے، اور پھر ہمیں وہ خوشیاں ملے، سحری افطاری کی، وہ روزے کی رونق، وہ تراویح کا اہتمام، اور پھر اس کے ساتھ اللہ پاک وہ آخری رات بھی عطا فرمائے، جس آخری رات میں اللہ پاک بندوں کی جانب متوجہ ہو کر کے ان کو انعام دیتے ہیں۔ آخری روزہ بھی اور رمضان کی آخری رات بھی، افطار کے وقت تو روزانہ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب آخری روزہ ہوتا ہے تو اس وقت افطار کے وقت پہلے روزے سے لے کر کے آخری روزے تک جتنے لوگوں کو اللہ پاک نے جہنم سے آزاد فرمایا تھا اتنی پوری تعداد کے بقدر اس آخری روزے کے افطار کے وقت اللہ پاک آزاد فرماتے ہیں۔ بہت بابرکت دن ہوتا ہے وہ بھی۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں کہ رمضان کے جانے پر ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، کیسا بابرکت مہینہ ہم سے گزر گیا۔ تو رمضان کے مبارک مہینے کے اعمال ہم کر کے آج اللہ کی بارگاہ میں انعام لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو جن لوگوں نے روزے کو نہیں رکھا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بقیہ دنوں کے اندر اپنے روزوں کی قضا کریں، روزے کو رکھیں۔ یہ فرض روزہ ہے، اللہ اس کے بارے میں پوچھ کرے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی جانب متوجہ ہو کر کے اللہ کو منایا نہیں۔ دل جو ہے نا، دل یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے۔ اس دل پر دنیا والوں کا کوئی قبضہ نہیں، نہ ہم دنیا والوں کو دل دے سکتے ہیں، یہ دل صرف اللہ کا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ پاک سے توبہ کرو اور سچی توبہ کرو، دل سے، زبان سے ہی نہیں، دل سے توبہ کرو۔ ہر چیز کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے جسموں کے اندر دل کو بادشاہ بنایا ہے، دل کو بادشاہ بنایا ہے۔ دل کی رگ بند ہو جائے گی، جسم کے تمام اعضاء جگہ پر ساکت ہو جائیں گے، جگہ پر ساکت ہو جائیں گے۔ اس دل کو بنانا ہے، دل کو اس قابل بنا لو کہ اللہ ہم کو یہ کہے کہ میرے بندے، میں نے جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا تھا تو نے اس مقصد کو پورا کر کے آیا۔ آج ہمارا دل بگڑا ہوا ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہوتے جا رہی ہے، دنیا اور دنیا کے مال کی محبت بڑھتے جا رہی ہے، اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگ رہا ہے۔ جب دل کے اندر دنیا کی محبت آئے گی اور آخرت سے دوری پیدا ہوگی تو موت سے ڈر لگے گا، اور موت سے ڈرنا نہیں، موت تو ایک تحفہ ہے، اور وہ تحفہ کیا ہے کہ اللہ پاک بندے کو اپنے خالق سے ملاقات کا موقع عطا فرماتا ہے، کہ جب موت ہی نہیں آئے گی تو بندہ اپنے خالق سے کیسے ملاقات کرے گا، کہ موت کے آنے پر بندہ اپنے خالق و مالک سے ملاقات کرتا ہے۔ اس لیے ہم توبہ بھی کریں سچے دل کے ساتھ کہ جو نافرمانی، جو گناہ، جو خطا ہو گئی اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور آج اللہ کو منانا ہے، اس لیے کہ اللہ خود بھی
فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے فرشتوں اس مزدور کا کیا معاملہ ہے جو اپنی مزدوری پوری کر دے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس مزدور کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ مزدوری پوری کر لے تو اس کا بدلہ دے دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے یہ بندے جو رمضان کے مبارک مہینے کا روزہ رکھے ہیں، تراویح کا اہتمام کیے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کیے ہیں، ذکر اذکار کیے ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کیے ہیں، حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے. اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں ان تمام بندوں کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی، ان کو بخش دیا. اور پھر تمام بندوں کو اللہ خطاب کر کے کہتا ہے میرے بندوں اب بخشے بخشائے شکرانے کی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. یہ کتنا بڑا انعام ہے. اللہ کا راضی ہو جانا کوئی معمولی انعام نہیں ہے. دنیا کے اندر کوئی منسٹر ہماری طرف دیکھ کر مسکرا دے تو ہماری تو زندگی کے وہ شامیانے کھل جاتے ہیں اور ہم اتنی اونچائی تک پہنچ جاتے ہیں کہ لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ آج منسٹر نے میری طرف دیکھا ہے. یہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے، جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جا کر کے آزادی کے ساتھ گھومو پھرو. اب اثر نو اعمال کرو، جو احکامات تم پر دیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل کرو. نماز کے بعد ہم آزاد نہیں ہیں. ملک کے حالات بہت ہی نازک ہیں، ہمارے صوبے کے حالات بہت نازک ہیں. ہماری مذہبی جتنی بھی نشانیاں ہیں اور مذہبی جتنے مقامات ہیں ان تمام پر باطل طاقتوں نے نگاہ جما لی ہے. فرقہ پرست عناصر اپنے منصوبے بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان اور اسلام کو ختم کیا جائے. اذان کے اوپر پابندی، طلاق کا معاملہ، مسجدوں کا معاملہ، اب لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ کہ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر ہٹایا جائے. لاؤڈ اسپیکر ہٹا کر کے کیا کریں گے؟ مسلمان بندہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اذان دے گا، نماز پڑھے گا، نہ اذان رکے گی نہ نماز رکے گی. لیکن ہم کب ہوش میں آئیں گے؟ آج باطل طاقت کہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کے نام کو صرف مسلمان نہیں سن رہے، ہم بھی سن رہے. اگر ہم کو مسلمان اپنے پروردگار کا نام سنا رہے ہیں تو ہم بھی ان کو اپنے چالیسا کے نام سے ان کو جو ہے تو بھاشن سنائیں گے. ان کی نظر کہاں تک پہنچ رہی ہے. لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مسلمان اس دھرتی پر قیامت کی صبح تک رہے گا، اس دھرتی کو سجدے سے آباد رکھے گا. لیکن کب؟ جب ہم اپنے پروردگار کو راضی کریں گے. عید کا دن خوشی کا دن ہے. اس موقع پر ہم جو ہے تو اللہ کو منائے، اللہ کو راضی کرے. اللہ نے ایمان کی نعمت دی، اسلام کی نعمت دی، صحت کی نعمت دی، تندرستی کی نعمت دی. اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا. ان ساری نعمتوں کی قدردانی کرنا ہے. ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. صحت و تندرستی کی نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں. اور مال و دولت کی نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں کو غریبوں تک کے پہنچائیں، یتیموں تک پہنچائے، مسکینوں تک پہنچائے. اور مدارس و مکاتب میں پڑھنے والے جو یتیم، بے بس، بے کس بچے ہیں ان کی کفالت کے لیے ہم اپنے مالوں کو لگائیں. آج اس روئے زمین پر جتنے بھی مدارس و مکاتب چل رہے ہیں ان کا سلسلہ پتہ ہے کہاں جا کر ملتا ہے؟ صفہ سے جا کر کے ملتا ہے. ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفہ نامی چبوترے پر صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے.
وہاں ان کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، وہاں ان کو حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہاں نماز سکھایا کرتے تھے، وہاں روزے کے احکام بتایا کرتے تھے، اور جتنے بھی اسلامی احکامات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ کر کے تعلیم دیتے تھے۔ اللہ کے نبی اس صفہ نامی چبوترے کے بانی تھے، اس کے ناظم تھے اور معلم تھے، اور سارے نظام کی نگرانی کرنے والے تھے۔ روئے زمین کے اوپر جتنے مکاتب و مدارس چل رہے ہیں سب کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے۔ تو جو مدارس و مکاتب کا سلسلہ وہاں جا کر کے ملتا ہے، تو جو ان کی معاونت کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا سلسلہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جا کر کے ملتا ہے۔ آج ہمارے مدارس کے حال یہ ہیں کہ سالانہ بجٹ مکمل نہیں ہو پاتی۔ یہ شکایت اس مہینے میں ملی کہ باہر کے سفرا آ کر کے ہمارے شہر سے چندہ لے جاتے ہیں اور شہر کے مدارس والے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ ترتیب بنائیں کہ پہلے ہم اپنے شہر کے مدارس کو مضبوط کریں، شہر کے اطراف میں جو مدارس ہیں ان کو مضبوط کریں، اور اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو اور نوازا ہے تو پھر بقیہ دیگر اور مدارس و مکاتب کا بھی خیال کریں، تاکہ ہمارے اپنے علاقے اور ہمارے اپنے شہر اور اطراف کے جو مدارس ہیں وہ مضبوط ہوں اور وہاں سے دین کی تعلیم آباد ہو۔ اس کے لیے جو ہے تو مدارس و مکاتب کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کو تیار کرتے تھے، اور مختلف صحابہ تیار ہو جاتے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نظام چلاتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ وقت ہو گیا، اس